الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے تمامی السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نعمت اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ اے عقیدہ اور ایمان رکھ کے پڑھو کہ اصلیت پڑھ رہے ہیں سرکار گنبد خضرہ شریف سماعت فرما دے پہ. محبت نہ پڑھیے سارے حضرات. الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. جن کی محفل ہے جن کی محفل ہے محفل میں یارو جن کی محفل ہے محفل میں یارو خود وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. جن کی محفل ہے محفل میں یارو خود وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. دے رہی ہے یہ محفل گواہی دے رہی ہے یہ محفل گواہی مصطفیٰ آج آئے ہوئے دے رہی ہے یہ محفل گواہی گواہی دے رہی ہے یہ محفل گواہی مصطفیٰ آج آئے ہوئے ہیں. آج پوری ہوئی دل کی حسرت سبحان اللہ کہو ایک بڑی پیار دے. آج پوری
ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت. شاعر کا کلام دیکھنا اور انہیں کس مقام پہ لکھا کی کہنا ہے. آج پوری میری توجہ میں سارے میں توجہ چاہوں گا. جڑے موبائل کھول کے تے وہ دیکھ رہے تھے نا ڈیٹا پیچھے میں کنیاں تصویراں بنائیاں کی بنائیں یہ چھڑ دو 2 منٹ واسطے تاں ہی تے ساڈیاں میں اپنا کی روحانیت مر گئی. تھوڑی دیر میری توجہ کرنا اس کے بعد پھر جدو کام سٹارٹ ہو جائے پھر بے شک سو جائیں سارے. سبحان اللہ ایک باری پیار نہ فرمانا. آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت. قبر میں اے فرشتوں نہ آنا نہ آنا آنا آنا. قبر میں اے فرشتوں نہ آنا کیوں میرے سرکار آئے ہوئے. قبر میں فرشتوں نہ آنا. قبر میں فرشتوں نہ آنا میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. اور ہوگی ایک دن یہ پوری تمنا ہم بھی دیکھیں گے شہر مدینہ. ہوگی ایک دن یہ پوری تمنا ہم بھی دیکھیں گے شہر مدینہ. وہ بلائیں گے کہ ایک ہی دل ہمیں بھی. وہ بلائیں کہ ایک ہی دل ہمیں بھی. آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں. وہ بلائیں کہ ایک ہی دل ہمیں بھی. وہ بلائیں کہ ایک ہی دل ہمیں بھی. آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں. اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء. فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام سادات کرام نعت خانہ شیریں لسان معزز و محترم سامعین حضرات. اج دی خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم جس کے اندر میں اور تجھ سب حاضر دعا ہے اللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامن کرم دستکا ساڑی سہاجری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ قاری محمد رمضان صاحب زیدہ مجدہ اور آپ دے نال مل کے تعاون کرنے والے تمام احباب جنہاں نے خوبصورت محفل دا اہتمام و انصرام فرمایا. دعا ہے اللہ ایمانی اس کاوش اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے میں جناب دے سامنے قرآن پاک دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا
شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں میں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے مجھے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. جس دور جیسی زندگی گزار رہے ہیں ہن ویسے دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں. یہ ضرورت نہیں. وہ وجہ جڑے ڈکتے سن معاف کر رہے ہیں. میرے کو باقاعدہ کوئی اشتہار موجود ہے وہ تو لکھے ہے مقصد میلاد کانفرنس. کیوں جی مفتی صاحب؟ مقصد میلاد کانفرنس. بس گل ہے گل جو کرنی ہے رب دے یار نہیں, تنقید نہیں, کسی تے اٹیک نہیں, محبت نال گل کراں گا. گل کرنی ہے رب دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار سوچن والی بات ہے اپنے پیو دا ذکر کرنا ہوئے یا اپنے دادے دا یا پردادے دا. کدی کسی نے پوچھا بھی دادے دا ذکر کر لینا چاہیے کوئی ٹائم مقرر ہے کہ نہیں؟ دادے دا جدوں مرضی کر, پردادے دا کر, اپنے آباء و اجداد دا ذکر کر. کدی نہیں تو سوچیا بھئی کتھے کیویں کس طریقے نال جائز ہے نہیں. جدوں رب دے یار دی واری آوے تے اودوں پھر یہ لکھے یا کتھے ہوئے کتھے لکھے ہے ذکر کتھے لکھے؟ میں کہ رب دے قرآن وچ لکھے. کتھے لکھے ہے بھائی؟ رب دے قرآن. تھوڑا جا بولنا ذرا, کتھے لکھے ہے؟ رب دے قرآن. یا رسول اللہ حق جایا یا زندہ. میں ابتداءً ایک حدیث پاک جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا. حضرت علامہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے الموجم الکبیر دے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حضرت علامہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا اور اس حدیث پاک دی راویہ ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی. میں دیکھنا کدے کدے منہ دے 12 بجے نے تو کدہ منہ گلاب دے پھول دے طرح کھڑیا ہوا بیٹی. عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی, محدثہ امت, فقیہ امت, سارے مومنہ دی ماں. میں مومنہ دی گل کی تھی, مومنہ دی, سارے مومنہ دی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی ارشاد فرمانیاں نے سیانے آندے نہیں ہوئے حلالی ہو ہوندہ جڑا کم از کم ماں بھی تے مان لوے. بڑی گل ہے, کم از کم ماں بھی آکھے لگے, ماں بھی مان لے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانیاں نے میرا ویڑا سی, گھر میرا سی, میں بیٹھی ہوئی سا, اچانک نبیوں دے امام تشریف لے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. فرمانیاں نے سرکار بیٹھے سن, تھوڑی دیر کے بعد دروازے دے دستک ہوئی, دروازہ کھلیا. اماں جی کون آیا؟ فرمایا میرے باپ سیدنا صدیق اکبر آ گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ آ گئے. اماں جی فرمانیاں نے سرکار بھی تشریف فرما سن اور میرے ابا جی ابو بکر صدیق بھی بیٹھے سن. اماں جی پھر کی ہویا؟ فرمانیاں نے یہ سرکار اور ابو بکر صدیق دووے بیٹھے سن, میں نہ دعا دے سامنے بیٹھی سن. اماں جی پھر کی ہویا؟ آپ فرمانیاں نے تذاکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر اندی میلادہما. فرمانیاں نے میرے سامنے بیٹھے نبیان دے امام نے بھی ذکر میلاد کیتا ہے, ابو بکر صدیق نے بھی ذکر میلاد کیتا ہے. اماں کی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میرے گھر وچ بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام نے بھی ذکر میلاد کیتا اور ابو بکر صدیق نے بھی ذکر میلاد کیتا. حضرات گرامی آؤ میں جناب کے سامنے جڑی قرآن پاک کی آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 146 اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا. میں جناب دے سامنے قرآن پاک دی آیت ایک باری پڑھنا چاہنا, محبت والے ایک باری سارے ذرا پیار نہ کہنا سبحان اللہ.
پھر محبت نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرمانا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ چھپا رہے آئے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فرمایا انہاں وچ گروہ ایسا ہے جنہاں نوں اساں کتاب دتی ہے فرمایا انہاں نوں اپنے پتراں نالوں ود کے پہچان دے، لیکن انہاں وچ ایک گروہ ایسا ہے کہ پتہ بھی ہے انہاں نوں انہاں دا، لیکن اس دے باوجود حق نوں چھپا دیندے۔ او کون نے جڑے چھپاندے نے تے کنوں چھپاندے نے؟ او کی ہے جنوں چھپا رہے ہیں؟ او چیز کیڑی ہے جنوں چھپا رہے ہیں؟ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام بغوی رحمت اللہ علیہ، دیگر مفسرین نے لکھیا فرماندے نے وہ لوگ کیڑے سن جڑے چھپاندے نے تے کنوں چھپاندے نے؟ مفسرین نے لکھیا فرماندے نے جنوں چھپا رہے ہیں نا وہ ذکر مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام لی ذات والا صفات ہے جس نو چھپاندے پتہ بھی ہے یہ سونا ہے حق، ابتدائی اشتہار ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میری ایک عادت ہوندی کوئی جتھے جاؤ کوشش کرنی چاہیے کوئی نویں گفتگو اگے کیتی جائے۔ وہ نا 8 سال آئے بردہ کے مولوی نے کوئی تقریر ہوندی سی پچھلے سال بھی اگلے سال بھی اس کو اگلے سال کوئی گفتگو کردا رہا۔ میں جناب کے سامنے رب دا قرآن پڑھاں گا یا مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھاں گا؟ سبحان اللہ بول سکتے ہیں بولو میرے بڑی پیار دے نال سبحان اللہ۔ کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کرنے والے مصطفیٰ کریم دے غلاموں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ فرمایا پہ او لوگ جنہاں نوں اساں کتاب عطا کیتی ہے فرمایا او اس نو یعنی محمد مصطفیٰ نو اپنے پترہ تو نہیں بد کے پہچان دینے، اپنے پترہ نالو زیادہ مصطفیٰ نو جان دینے، انہاں دی پہچان رکھ دینے، لیکن اللہ فرماتا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ۔ فرمایا لیکن انہاں وچوں ایک گروہ ایسا گروہ ہے کہ حق جان دیا ہویا بھی حق نو چھپا رہے ہیں۔ یہی وجہ سے قدر تیرے پہ میرے لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر مکہ پاک دے اندر تشریف فرما سا کہ تیرے یہودی مدینے وچ رہندے سن، تیرے یہودی مدینے وچ رہندے سن، اونا یہودیاں دے وچ ایک یہودیاں دا بڑا بڑا عالم سی جدا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ عبداللہ بن سلام کہنے نے قدر میرے کنہ تک سرکار بھی نہ گلہ پہنچیاں کہ وہ سونا چلدا اینجے، وہ سونا بولدا اینجے، وہ سونا گفتگو انج کردا ہے، وہ سونے دی گفتار ایسی ہے، سونے دی رفتار ایسی ہے کہ جدوں میں گلاں سنیاں کہ میں اپنے سجنا ساتھیاں نوں آکھیا میں کہ تسی اس نبی دیاں بڑیاں گلاں کر دیو، ایک واری اس نبی دے نال میرا ٹاکرا تے ہو لین دیو، ایک واری اس نبی نال میری ملاقات تسی ہو لین دیو، پھر میں اس نبی کولوں ایسیاں گلاں پوچھاں گا، ایسے سوال اس نبی کولوں کراں گا کہ میں اس نبی نو لا جواب کر کے رکھ دیاں گا۔ عبداللہ بن سلام کہنے نے جدو وقت گزریا وقت گزر دیا قدم کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک دے وچوں ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گیا ہے۔ الاسابہ کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا فرماتے نے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکہ پاک تو ہجرت فرما کے جا مدینہ
مدینہ شریف دے وچ آئے عبداللہ بن سلام کہندے نے چونکہ میرے دل دی تمنا سی میں تے پہلے ہی اپنے سجنا ساتھیاں نوں آکھیا سی او لوگو اگر میری ملاقات مسلماناں دے نبی نال ایک باری ہو گئی میں ایسے سوال کراں گا کہ میں اس نبی نوں لا جواب کر کے رکھ دیاں گا کہ میرے بس ذہن وچ خیال سی سوچدا سا پتہ نہیں کدوں ملاقات ہوگی کہندے نے پھر وقت ایسا بھی آیا ہے میں مدینے دی گلی وچ چلدا پیا سا ادھر میں گلی تو ٹردا وا سامنے نبیاں دے امام تشریف لے آئے اور حدیث دے الفاظ سننا میرے امام ابن حجر عسقلانی نے لکھے کہندے نے فلما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس من وجه الكذاب آندے گلی وچ ٹردیاں چلدیاں جدوں میری نظر اٹھی ہے تے میں مصطفیٰ کریم دا بس رخ منوری تکیا ہے اجے گل نہیں کوئی نہیں کیتی اجے کوئی سوال نہیں کیتا سرکار کوئی گل دا جواب بھی نہیں دیتا اجے میں کچھ بولیا بھی نہیں بس سرکار دا کدوں رخ منور تکیا ہے آندے نے جدوں میں سرکار دا رخ منور دیکھیا دیکھ کے دل وچوں آواز آئی اے عبداللہ ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں یقیناً رب دا سچا نبی ہے سجدہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا رخ منور ویکھ اے دے بول دے تھلے ہو گیا تو میرے بھی آواز دے تھلے ہو جانے کیونکہ اجے تے اج پہلا دن دیہڑی دو تین کر رہی ہیں تمہیں پتا میں واری اتنا ہی رکھ کے بولنا تھوڑا جا مہربانی فرمانا ذرا اردو نوں سانوں ٹاپن تے تھوڑی بہت کرنی پینی ہے جی جی میں پھر مالک دی رضا ہے جی ٹھیک ہے نا جی سبحان اللہ بولیے ذرا کوئی پیار عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جدوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رخ منور تکیا دل وچوں آواز آئی اے عبداللہ ایڈا سونا چہرہ جھوٹے دا نہیں ہوندا ایڈا سونا چہرہ ان وجهه ليس بوجه الكذاب اے عبداللہ ایڈا سونا کسے جھوٹے دا سچے دا نہیں ہو سکدا ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے بندے دا نہیں ہو سکدا دل وچوں آواز آئی اے عبداللہ اے واقعی اوہی اللہ دا سچا نبی ہے جس نبی دیاں شاناں اللہ نے پہلیاں کتاباں وچ بیان فرمائیاں ہوئیاں فرمانے نے جدوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں پہلی نظر دیکھیا ہے پہلی نظر دیکھ لیا سار فرمانے نے میں عرض کی بھی جناب باقی گلاں بعد وچ کران گے پہلا جلدی کرو کلمہ پڑھا کے مینوں اپنے غلاماں دی صف وچ شامل فرما لو جلدی کرو مینوں کلمہ پڑھا کے اپنے غلاماں دی صف وچ شامل فرما لو گرامی قدر حضرات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم دی صرف صورت دیکھی ہے صورت دیکھ کے کلمہ پڑھ گئے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے تو بعد حضرت عمر بن خطاب کے سامنے آئے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے عبداللہ سچی سچی دس میرے نبی نے کلمہ پڑھن تو پہلے بھی جان دس کلمہ پڑھن تو پہلے کیا میرے نبی نو جان دس حضرت علامہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے تفسیر قرطبی کی روایت کو نقل کیتا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر میں تفسیر ابن کثیر کی روایت کو نقل فرمایا حضرت علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر روح المعانی کی روایت کو نقل فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے عبداللہ سچی سچی دسی کلمہ پڑھن تو پہلے بھی
جدو ساڈے نبی نو جان دس عبداللہ بن سلام کہندے نے اے عمر سن لے رب دی عزت دی قسم اسی اپنے پتراں نو اینا نہیں سا جان دے جنہ رب دے حبیب نو جان دے اسی اپنے پتراں دے بارے چ نہیں جان دے جتنا اسی مصطفیٰ دے بارے وچ جاننے ہیں وجہ کی سرکار دے بارے اینا کیوں جان دے ہو تے پتران دے بارے اینا کیوں نہیں جان دے سنو ذرا حضرت علامہ سید محمود علوسی البغدادی نے اور تفسیر در منصور علامہ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر عزیزی دندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف کے اندر اور اس کو علاوہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ آپ نے اور ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے امام بغوی نے مدارک التنزیل کے اندر امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ حاشیۃ الشاوی علی تفسیر الجلالین کے اندر بھی اور تفسیر خاتم کے اندر بھی اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ سب علماء لکھے ہیں فرمانے نے ایدی وجہ کی ہے حضرت عمر نے فرمایا اے عبداللہ تم آکھن دے ہیں اسی اپنے پتران دے بارے چکینا نہیں جان دے جنہ رب دے حبیب دے بارے وچ جان دے ایدی وجہ کی ہے عبداللہ بن سلام نے حضرت عمر والوں دیکھیا بیت آکھن لگے عمر سانو کی پتہ ہے ساڈیاں سوچاں نے کی کیتا ہے پر رب دی عزت کی قسم اے مصطفیٰ نے جنہاں دا ذکر رب نے قرآن چوی کیتا ہے زبور چوی کیتا ہے انجیل چوی ذکر فرمایا ہے اسی اپنی کتاباں دے اندر اس محبوب دا ذکر پڑھے ہے اسی اپنے پتراں دے بارے وچ اینا نہیں جان دے جنہ اسی مصطفیٰ کریم دے بارے وچ جان دے اسی اپنے پتراں دے بارے اینا نہیں جان دے جتنا اسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بارے جاننے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ایسے جملے میں ایسے بات نہیں اللہ نے قرآن اچھ نقل فرمایا سبحان اللہ بول سکتے تھے میری بولو پیار دینا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم فرمایا او لوگ جنہاں نو اساں کتاب عطا کی تھی فرمایا میرے نبی نو اپنی اولاداں کو بد کے جان دیں اپنی اولاداں کو بد کے پہچان دیں آؤ ہون میں صرف چند گلاں عرض کرنا چاہنا کہ اے لوگ جنہاں نو اللہ نے کتاباں دتیاں نے میرے نبی نو کیویں جان دیں کینج جان دیں کس انداز دے نال جان دیں جڑی روایت جڑی حدیث پاک میں پیش کرنا چاہنا مشکاہ شریف وچ روایت موجود تاریخ مدینہ دمشق امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے تاریخ طبری دے اندر امام طبری رحمت اللہ علیہ آپ نے اس روایت کو لکھیا تاریخ ابن خلدون دے اندر علامہ عبد الرحمن ابن خلدون نے درج فرمایا البدایہ والنہایہ دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا مستدرک دے اندر امام حاکم نے شابوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا معارج النبوت علامہ کاشفی نے اس کو نقل فرمایا اور اس کے علاوہ طبقات ابن سعد اندر علامہ باقری نے نقل فرمایا حضرت علامہ امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سیرت حلبیہ اندر اس کو بیان فرمایا تقریباً جنہ کتاباں نے میں حوالے پیش کر سکنا یا جڑیاں میں اس حوالے نہ پڑھیاں نے تقریباً 46 کتاباں دے حوالے میں پیش کر سکنا جنہاں چو روایت پیش کرنا چاہنا حدیث پاک دی الفاظ کی نے توجہ نہ سماعت کرنا یہ 2-4 حوالے کہاں دیتے ہیں مت کوئی سیرے اٹھ گیا کہ لگ رہا کوئی حدیثاں پڑھدا رہا ہے کوئی بیان کردا رہا ہے اور رب کعبہ دی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا الحمدللہ آستانہ عالیہ مقدسہ حضرت کہلیاں والا شریف دا ادنا جا ساگہان دی حسیت نال ایک کنتے دی چوٹ تے لان کرنا چاہنا ساڈا عقیدہ تاریخ تے مبنی نہیں ساڈا عقیدہ او عقیدہ ہے جدی بنیاد رب تے قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان دے کمال ہو گئی ہے علامہ زندہ باد
حدیث پاک میں الفاظ کی نہ سماعت کرنا ان ابی موسیٰ قال خرج ابو طالب الى الشام. سبحان اللہ. پیار نہ بولو ذرا کریں. اللہ تھانو سلامت رکھے. پھر محبت نہ بولو ذرا کریں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک میں راوی نے قال آپ فرمانے نے خراج ابو طالب الى الشام کہنے جناب ابو طالب ملک شام وال گئے. کدھر گئے؟ اللہ تو انہوں ہی لے جائے. کوئی اتھے بڑے نبیوں دیا مزارات نے. ہاں بڑے مزارات نے. شام دی سرزمین. سبحان اللہ. ابو موسیٰ کہنے نے خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اشیاخ من قریش فلما اشرفوا على الراہب حمد فحلوا رحالهم فخرج الیہم الراہب وکانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج الیہم قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش ما علمك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وعني عارفه بخاتم النبوة أسفل منه غضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رية الإبل فقال أرسلهم إليه فأقبل وعليه كمن نزله فلما دنا من القوم وجدهم قد صدفوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه فقال انشركم الله أيكم وليه قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب أو كما قال. حدیث پاک میں پڑھ دیتی ہے. سبحان اللہ. ترجمہ میں اپنے رنگ جو لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کمال ہو گئی ہے. کیا بات ہے. کیا بات. حدیث پاک میں ساری پڑھ دیتی. واہ بھائی واہ. حوالے دا ذمہ دار جب تک میری زندگی. اور اے حوالے میں جڑے میں دسے نے اے میں نیٹ تو ویکھ کے نہیں لکھے. ہائے ہائے واہ. کتاب تو ویکھ کے لکھے. نہ سنی نیٹ تو لکھتا ہی نہیں. الحمدللہ علامہ رمضان صاحب تقریباً کم و بیش 19 لاکھ روپے دی میری ذاتی لائبریری. زندہ باد زندہ باد. اور آج جڑا میں ابن عساکر کا حوالہ دیتا ہے 80 جلداں تے مشتمل کتاب ہے. 80 جلداں بیروتی دارالفکر کا چھاپا ہے. بے شک بے شک. 80 جلداں دے اندر. اور الحمدللہ یہ بھی میری ذاتی لائبریری میں موجود ہے. اس کتاب کے اندر بھی روایت ہے. اور مشکاہ شریف میں روایت ہے. دیگر جڑے حوالہ جات پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا بچپن دا زمانہ ہے. سبحان اللہ. کیا سکتے تکو ایک بڑی بیان ہے. بچپن
بچپن کا زمانہ اے میں حدیث پاک اج اتوں ویک کے پڑھیے ایک دو تقریرات ہور ہونی پھر انشاءاللہ زبانی پہلا دن نا جی ربیع الاول سی میں چلو اج رسول نگر والا تو شروع کرنے ہیں رسول نگر پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ بچپن کا زمانہ میرے تے تیرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرت ابو موسیٰ فرمانے ایک ویلا ایسا آیا جدوں ابو طالب اپنے شہر والیاں دے نال تجارت دی غرض دے نال آپ جدوں ملک شام روانہ ہو لگے اور علماء نے اپنی اپنی کتاباں لکھے کہنے نے جدوں ابو طالب سواری دے اتے کاٹھی بن دے پیسن جدوں سواری رو پیر دے پیسن کاٹھی کس دے پیسن کریمہ علیہ السلام اپنے کشان مقدسی جبار آئے سرکار نے آکے بیکھیا کہ میرا شفیق چچا ابو طالب سواری ہوتے کاٹھی کس دے پہنے نبی کریم قریب آکے کہنے لگے چچا جی کتھے چلے ہو ابو طالب بول کے کہنے لگے بیٹا میں ملک شام چلے ہوں کدوں کریمہ علیہ السلام نے اپنے چچے دا جملہ سنے ہیں میرے آقا دیا اکھاں بچ آنسو جاری ہو گئے چچا نے پکڑ کے سردار نے سینے نہ لایا کہنے لگا بیٹا کی گل ہے میری سرکار نے فرمایا چچا جی اجے میں دنیا وچ نہیں سویا کہ میرے باپ ابا جی میرے عبداللہ دا وصال ہو چکیا سی چچا جی جدوں میری عمر 6 سال دی ہوئی ہے میری ماں فاطمہ میری ماں آمنہ دا وصال ہو گیا کہ چچا جان جدوں میری عمر 8 سال دی ہوئی سی کہ میرے دادا عبدالمطلب دا وصال ہو گیا چچا جی ہن جے تہاڈے نال لائی ہے کہ تسی چھڈ کے ملک شام چلے ہو جدوں چچے نے اتنا جملہ سنے سرکار نو سینے دے نال لا کے پیشانی تے پیسہ دے کے ابو طالب کے نہ پترا فکر نہ کر میں تینوں چھڈ کے نہیں جانا پترا کتھے بھی جاواں گا تینوں نال ہی لے کے جاواں گا بیٹا تینوں بھی میں اپنے نال لے کے جاواں گا جناب ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام نال لے لیا تے ہن ملک شامل سفر کر دے جانے نے حضرت ابو موسیٰ فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب دے نال ملک شامل سفر کر دے جانے سن کئی نے سفر کر دیا فلما اشرفوا علی الراہب حبت فحلوا رحالهم فرمانے نے سفر کر دیا رستے دی اندر ایک عیسائی راہب دا گرجا آیا فرمانے نے اس گرجے دے قریب جا کے انہوں نے قافلے والیاں نے سواریاں تو سامان اتارنا شروع کر دیتا کہ سامان سواریاں تو تھلے اتارے کہندے نے جڑا گرجے دا راہب سی ایک روایت نہ ایک روایت پیش نظر اس راہب دا نام بحیرہ یا بحیرہ دو الفاظ نہ پڑھیا جا سکتا ہے اور راہب اپنے گرجے دے اندر موجود سی اور حضرت ابو موسیٰ شریف فرمانے نے وَقَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ کہندے نے اے راہب ایسا سی کہ اے گرجے دے کول اگے بڑی بڑی قافلے آ کے رک دے رہے قافلے آ کے ٹھہر دے رہے قافلے والے آ کے قیام کر دے سن پر اس راہب نے کبھی اکھ پٹ کے ادھر ویکھیا بھی نہیں سی اے راہب کبھی ادھر بیندا بھی نہیں سی کبھی قافلے والے آیا ہی نہیں کون آیا نہیں آیا کوئی نہیں آیا آیا یا نہیں آیا کہ میں نے کبھی اس راہب نے ادھر غور ہی نہیں کیتا کبھی پوچھیا ہی نہیں کبھی انہاں دی خبر ہی نہیں لئی کون آیا کون نہیں آیا کدوں آیا کس ویلے گیا ہے ابو موسیٰ فرمانے نے پر جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ اپنے چچا ابو طالب دے نال جدو او دے گرجے دے قریب جا کے ٹھہرے نے جا کے نہ کیتا کی یحلون رحالہم فجعل یتخللہم الراہب انہاں سواریاں کو جا کے جدو سامان تھلے لایا اے گرجے دے تھوڑا جا ہٹ کے فاصلے سواریاں کو جدو سامان اتارنا شروع کیتا اے راہب انہیں جدو اس
ابو موسیٰ کہنے فَجَعَلَ يَتَخَلَّلَهُمُ الرَّاهِبُ راہب جڑا ساری زندگی کبھی اینا غلط تکیہ ہی نہیں سی آج جدوں سرکار آئے راہب گرجا چھڑ کے سرکار دے قافلے والا گیا قافلے میں جا کے گھس گیا قافلے میں آیا قافلے میں جا کے کیتا کی جملے بڑے قابل توجہ حتی جاء راہب چل گئے ہوئے قافلے دے قریب آیا فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ راہب گرجے وچوں بننے نکلیا چل دے آئے سرکار دے قریب آیا فَأَخَذَ انج پھڑیا ہاتھ کدا بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ سرکار دا ہاتھ پھڑیا ہے ہاتھ پھڑ کے کیا لوگاں نو مخاطب کر پالا آنا او لوگو ہاذا سید العالمین او لوگو ہاذا سید العالمین اے سارے جہانہ دا سردار دے ہاذا سید العالمین یہ سب جہانوں کا سردار ہے ہاذا رسول رب العالمین اور راہ بول کیا میں اور لوگوں سن لو اللہ دا پیارا رسول جے رب العالمین دا سونا رسول ہے یبعث اللہ رحمت للعالمین راہب کیا رہے آندہ ہو سنو اے سید العالمین جے سبحان اللہ اے رب العالمین دا رسول جے اللہ انو سارے جہانہ واسطے رحمت بنایا جے اجے میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اجے اعلان نبوت نہیں فرمایا کہ راہب سرکار دے بارے کی کیا رہے ان کے جملے بڑے قابل توجہ جدو راہب نے اتنے جملے بولے کہ اے سید العالمین رسول رب العالمین رحمت للعالمین ابو موسیٰ کہنے فقال له اشیاخ من قریش ما علمک سارے قافلے والے جڑے بڑے بڑے سردار سن اینج بیخ دینے راہب اللہ آنگنے او راہب کیا نہ پیئیں اس بچے دے متعلق ما علمک دس اے دے بارے وچ تینوں ایڈا پتہ کیویں دس تینوں اے دے بارے وچ ایڈا کیویں پتہ ہے کہ اے اللہ دا رسول ہے رحمت للعالمین ہے سید العالمین ہے راہب نے جدو قریشیاں دا اتنا جملہ سنیا ہے راہب بول کے آنے فقالا انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا قریشیوں سن لو جدو تسی اس پہاڑی تو آج تھلے اتر دے پیسو تو میں اپنے گرجے دی چھت میں چڑھ کے پیا بینا سا آدھنے دس کی دیکھی آئی آنکھ لگا میں وے خدا پیا سا لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا آدھا میں اٹھے چھت میں چڑھ کے بینا سا پیا دیکھو دے کسی پہاڑی تو تھلے اتر دے پیسو رب دی عزت دی قسم کوئی درخت ایسا نہیں جیڑا مصطفیٰ نے سجدے نہ کر رہا ہو کوئی درخت ایسا نہیں لم یبقا کوئی باقی نہیں شجرن درخت ولا حجرن کوئی پتھر ایسا نہیں الا خر ساجدہ جڑا اس سونے میں سجدے نہ کر رہا ہو وہ یا راہب نے کیا او قریشیوں سن لو تسی نہیں دیکھیا کیونکہ تھوڑے نال آئے پر مینوں پوچھو نا کہ مدتاں تو ایتھے پہ کے انتظار کردا پیا ہے
سا کہ مینوں میرے شاگرد پوچھدے سن استاد جی ہر روز گرجے دی چھت تے چڑھ کے کی ویندے ہو کہ میں آندا ہوندا سا یار تکنا اس رات ہٹنا یار تکنا اس رات ہٹنا راہ کہاں گا آگے جانا راہ کہاں گا شیر اور پڑھ دیا کہہ سکتے ہو تو کہ وہ ایک بڑی بیان راہ باندھا گل سنو تواڈے چونکہ نال آئے نا جی دے نال ہوے او قدر گھٹ ہی کردا ہے میں تے عموماً کہنا نا آ جڑے پیراں دے نیڑے چوکھا رہندے نے نا جڑے چوکھا نیڑے او حضرت صاحب ہی نے کوئی گل نہیں جڑے دوروں آوندے ہون نا جنہاں سال بعد ایک واری جڑا او آندے نے یار کدھرے کوئی غلطی نہ ہو جائے انہیں آکھیا تسی چونکہ نہ لائے ہو تساں ادھر توجہ نہیں کی تھی میں تے مدتاں دا بیٹھا ماں میں تے انتظار کرنا سا ہر روز آندا سا او آ جام میرے ویڑے اے ہو منگدا گل سنو میں اپنے گرجے دی چھت تے چڑھ کے مندر ویکھیا ہے جدوں تسی پہاڑی تو تھلے اترے ہو کوئی درخت ایسا نہیں جیڑا اینو سجدے نہ کردا ہوے سبحان اللہ محبت بولی آندے ہر درخت سجدہ کردا ہے ہر پتھر اینو جھک جھک کے سلام پہ کرنے پتھر بھی سجدے کردے نے درخت بھی سجدے کردے نے اور اگلا جملہ سننا راہ بول کے آکھن لگا آندھے گلے فَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِنَبِيٍّ آندھے اے جڑے درخت سجدہ کرن پتھر سجدہ کرن کسے عام بندے نو نہیں جے کر دے ہمیشہ رب دے نبی نو سجدے کیتے جان درخت شجر حجر ہمیشہ نبی نو سجدے کرنگے نبی نو سجدے کر دے انہیں آکھا مینوں پوچھیا جے میں کیویں جانا وا اے دے متعلق آندا سنا وا میں انہاں نو جانا وا کس نشانی نال راہ بول کے آندا خاتم النبوہ میں مہر نبوت تو پہچانا کتھے ہی مہر نبوت کتھے وے آندے میری گل تے یقین آیا وے سونے دے دعا کندیاں دے درمیان ویکھ لو سونے دے دعا کندیاں دے درمیان ویکھ لو مہر نبوت راہب اینی گل کر ثم راجع پھر راہب واپس آ گیا فَسَنَا لَهُمْ طَعَامًا انہیں آکھیا کب لے ہو آج تسی میرے گرجے دے قریب آ کے ٹھہرے ہو یارو میرا دل کر دے تسی میرے ہمسائے ہو چند گھڑیاں تساں ٹھہر رہے ہیں اگر تسی پسند کرو آج میں دوپہر دا تھوڑا کھانا پکانا چاہنا تہاڈے واسطے کھانا تیار کرنا چاہنا وہ سارے نے انج کر کے ویکھیا اے راہب انہیں تے پنجابی کہندے نے انہیں تے کدی سیدھے منہ سلام نہیں لیا یہ آگے ٹکر آکھن آ گیا میں اپنی اجماعت دی گل کروں پورا سال بندہ مسجد نماز پڑھن ہوندا رہے تے تیسری صاحب دے وچوں ہی سلام پھیر کے
نماز پڑھ کے پیچھا ٹر جائے پورا سال کدی اگے آ کے سلام ہی نہ لئی ہو تے سال بعد ایک دن اگے آ کے جدو گھٹ کے سلام پھر مولوی دے پیروں تھلوں بھی زمین نکل جاتی ہے اللہ خیر کرے اس بندے نو سال ہو گیا کدی سیدھے منہ سلام نہیں لیا تے اج جناب ڈائریکٹ 3 صفحہ کراس کر کے تے آ کے بڑا تحیات تے بہ کے تے ہاتھ چومدا پیا خدا خیر ہی کرے کیونکہ جدے مقتدیاں تو بھی ڈر ہی لگدا نا مفتی صاحب وہ بندہ انہاں نے آکھیا بھئی کمال ہے مدتاں ہو گئیاں ایتھوں لنگدیاں انہیں کدی بوا کھول کے ساڈے ول تکنا گوارا نہیں کیتا اج روٹی آکھنا آ گیا ہائے ہائے اج ساڈا لنگر پکان واسطے روٹی آکھن آ گیا ایک بولیا انہیں کہا تانوں تے لنگر ہی چاہیے نا وہ بلایا سو نہیں بلایا اج تے لنگر لبے گا نا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو پکا لو جی کھانا تیار ہو گیا جدو کھانا تیار ہو گیا تو ہوں میں اپنے لفظاں ذرا سوال لگایا متے سویرے بوا کے لیا روایت اشتیا لفظ کو نہیں تو کتوں کٹ لیا پنجاب جٹ کے رنگ اس نے جدو کھانا لان لگا دسترخوان پہ میں اپنی سادہ جا رنگ دس رکھے نا جدو کھانا دسترخوان بچھا کے پلیٹ نہ شکا رکھ دیتی ہیں انہوں نے کہا لیاؤ بھی بلاؤ حضرہ سارے آ گئے نبی پاک علیہ السلام پتہ کتے رہے حضرت ابو موسیٰ کہتے رہے فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِي رِعْيَةِ الْإِبِلِ نبی پاک علیہ السلام جتھے اونٹ بیٹھے سن سرکار انہوں نے کول تشریف باقی سارے آ گئے جدو کھانا لگ گیا سارے آگے بیٹھے ہوئے کہ پلیٹ آگے تو جناب پجے بٹیرے مرغ انہوں نے کہا واہ کمال ہے آج تے موجہ لگ گیا جدو اینج کیتا نا ہاتھ گے تے راہب اینج بیکھیا نظر مار کے اینج بیکھیا تے پھر ناری اینج باہر ہوتے آگے دے گاندہ کھلو جو کیڑا بندہ آجے بھی نہیں بولے ہوں گے یار نہیں آلائی بلائے میں کی آگ سکتا انہوں نے کہا کھلویا جے انہوں نے کہا بھی گل سونا اے تو کی کام کیتا ہے پہلا روٹی رکھ لیا تو جی اسی چکو نہیں لگی ہے کر کے لکما پھر نال ہی روک دیتا ہی کہ میں ایک دفعہ نا جی درگاہی والا میرے نانکے نے درگاہی والا میں نکا جیسا شادی اور شادی تے میں بھی چلا گیا ماموں میرے نال لے گیا کہ چل ہوں اس پنڈ کا نام نہیں دسنا جہے پنڈ گیا سا میں دیکھو اتوں بندہ ہی نہ آیا یہ حقیقت بات ہے کہ پاپا رمضان صاحب حقیقت وہ جا کے بیٹھے سردیاں سن انہوں نے پلیٹاں وچ پا کے نا جی مٹھائی وہ مٹھائی پلیٹاں پا کے رکھ دیتی تے وہ پیالیاں دیتیاں چائے آ وہ منجیاں دے اتنے بیٹھے سن انہاں پہلا منجی دے اتنے ایک پلیٹ رکھی وہ مٹھائی کرا تے پھر کلے کلے بندے کو سارے انہوں نے پوری برات کو پیالیاں دے دیتی جدو پیالیاں سارے ہاتھاں چ آ گئی نا تو پچھوں ایک بندہ چینک لے کے آیا تو وہ لگا نا جدو چاہ پاؤں کر کے تو پچھوں ایک اور آ گیا انہوں نے کہا نہیں بھائی چاہ نہیں دینی پیالیاں واپس لے وہ تو پنڈ کا ایک چودھری سی وہ مینوں اجے تک گل یاد ہے وہ آندا وہ گل سنو پنڈ والے ہو اسی بھی بڑیاں بڑیاں تھاواں تے گئے پر اج تک ساڈے نال انج کدی نہیں کسے کی جویں تساں ساڈے کی پیالیاں ہاتھاں 'چ دے کے کھچ لیاں جے انہاں نے کہا بھائی ناراض نہ ہو اصل وچ نا ہن روٹی دا ٹائم ہے ہن چاہ تسی پی لی تہاڈی روٹی نہیں کھادی جانی رہن دے انہوں نے آخیا وہ گل سنو جدو چکے نا جی لکما راہب نے تے نظر جدو سارے انج ویکھیا نا بیٹھے بندے وال تے نظر انج ماری انہیں آخیا جی خاطر میں پکائی ہے وہ تے آیا ہی نہیں جی خاطر میں اہتمام کیتا وہ لاڑے تو بغیر ڈاڈی نو پوچھدا کون ہے اچھا ہجے بھی کئی بندے انج نہیں کرتے جے میں سبحان اللہ نہیں مار سکیا راہب نے آخیا میرا نا چک لو تھالیاں نہیں روٹی دینی میں کیا راہب صاحب اے گل چنگی نہیں اے کی کم ہے پہلے کھانا رکھ دیتا ہن کی گل ہے راہب بولیا آکھن لگا گل سنو تہاڈی واسطے دعوت نہیں سی پکائی انہاں آکھیا تو کہنا کی چاہنا ہے آندا رب دی عزت دی قسم ہے ادھر میرے نال آؤ تہانوں منگر وکھانا آکھن لگا کی آندا او دیکھو او جڑا چھوٹا جا بچہ بیٹھا ہے دیکھو نا اے کتھے وے تے درخت کتھے وے انہاں آکھیا سی ویکھدے پئے توجہ
اے سامنے پلا پیا بل ہے بندہ اے تے پلب او سامنے اے سامنے آ گیا کاپی دا سایہ سایہ ایتھے آئے گا سبحان اللہ سایہ ادھر بری نہ ٹوٹ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سورج سی اس پاسے ادھر سورج درخت ایتھے سایہ ہونا سی ادھر میرے نبی سن ادھر سورج ادھر میرے نبی بھی اسے پاسے درخت ادھر سی راہ بول کے آگے یہ دسو ہاں آ جڑا درخت ہے یہ سایہ کدھر ہونا چاہیے آدھے ادھر آدھا ویکھو کدھر آدھے جدھر منڈا بیٹھا ہے آدھے جدھر منڈا بیٹھا ہے راہ بول کے آدھا بس یہی تھانوں سمجھانا چاہنا وا اے روٹی تہاڈے واسطے نہیں جے پکائی اور جڑا سایہ تھلے بیٹھا ہے یہ سارا اہتمام میں سونے کی خاطر کیتا ہے کمال ہو گئی ہے روٹی تواڈے واسطے نہیں جے پکائی او بیٹھا جے سونا سبحان اللہ او سونے دی خاطر ہن اگلے جملے سننا جڑے روایت نے اونے کہا گل سنو بلا کے لے آؤ سونے روٹی لبڑی تاں جے سونا ہونا تے نہیں تے پنڈا تھاواں تے ویکھیا جدوں برات ہوندی سی او جڑے لاگی ہوندے سن نا روٹی پکان والے او دو ڈنڈے جے لے کھلو جاندے ہیں کر کے آندن لاڑا ہونا تے اندر جان دینا ہے نہیں تو پیچھے ہی رہو اور نہ کیا جیڑا سرکار واسطے جیدے واسطے روٹی پکائی ہو سونا پیچھے بیٹھا ہے جب تسی لنگر کھا کے ٹر جو انہیں نہیں ہونا سونا ہونا تے لنگر لبنا ایک بندہ اٹھیا انہوں نے کہا جی تو ناراض نہ ہو اسی بلا دیں نبی کریم علیہ السلام سرکار علیہ السلام اٹھ گیا فلما جلس سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کیے تے اللہ 90 نیکیاں عطا فرما سکتا تے ایک نور دا بوٹا بھی رب جنت وچ عطا فرماتا سبحان اللہ کیونکہ چاندی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتا ہوں سن کدی کدی خوش تو بھی فرماتا سن بندہ جنی محنت کرے پھل اس حساب نال لبدا ہے سبحان اللہ کیا بوٹا تے لب جانا جڑے ٹھیلے ٹھیلے ہو گیا تے لبنا بھی تانوں اس حساب نال ٹھیلا کیا خدا سبحان اللہ لما جلس جدوں میرے نبی چل کے آئے آ کے میرے نبی بیٹھے جس جگہ سے سرکار بیٹھے سن اوتھے بھی درخت دا معاملہ اونی سی درخت دا معاملہ ایسا ہی سی فلما جلس مال فی الشجر علیہ جدو سرکار آ کے بیٹھے کہ درخت انہیں پھر اپنے چوک کے شاخہ سرکار وال کی دیا سرکار پہ جدو سایہ ہویا فقالا راہ بولیا آدھا انشرو الى فیع الشجرت مال علیہ آدھا میریاں گلنا چھٹے اے ادھر بیٹھو اے نوجوان جدھر بیٹھا جے درخت نے سایہ سے میری کر چھٹے درخت نے سایہ پھر سونے دے اوپر کیتا ہے درخت نے سایہ پھر سونے دے اوپر کیتا ہے جدو اللہ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنافر رسول القضائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی اے بریلیاں بریلویاں میں ایک غیرت مند امام نے جدو منظر پڑیا فرمانے او کائنات لو اس کائنات کے اندر بڑیاں بڑیاں شانہ والے آئے نے پر سن لو سب سے اولا اے آلہ
کہاں لگا مل کے کو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی اسٹیج پہ بھی حوالہ ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او بالا خلق سے رسول اللہ سے آلہ ہمارا نبی اور رسول اللہ سے آلہ راہ بولیا آنکھن لگا ایوکم ولیو او کافلے آلے ہو دسو ایدہ ولی کون ہے وہ تو سوئے دا بڑھا کیڑا ہے جنہا نال آیا ہے قالو سارے بولے ابو طالب جی ابو طالب نے دے انہیں پتہ کیا انہیں کہا ابو طالب تینو قسم ہی اینو نہ لے کے جائیں اگے اینو اگے نہ لے کے جائیں ابو طالب کہہ لگے کیوں اکھر لگا گل سن ابو طالب اے جنہوں نال لے کے چلے ہیں نا ملک شام اندر یہودی نہیں وہ اپنے پتران تو بھی ود کے جان دے نہیں اس نو اپنے پتران تو بھی ود کے جان دے نہیں جے نو لے گیا تو ہو سکتا کوئی نقصان نہ پہنچائے اللہ نے اولا ہی ذکر قرآن نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ انہوں اگے نہ لے کے جانا یہودی اپنے بچیاں تو بھی ود کے انہوں جان دینی کدھر ایسا نہ ہوئے انہوں نقصان پہنچا دینی حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے حتی ردہ ابو طالب ابو طالب پر لے کے سرکار نو اگے نہیں گئے پھر واپس تشریف لائے توجہ ہے بھائی اجازت ہے جی مرحبا مرحبا جنت دے وچ ہر محل دی ہر کھڑکی چوں آواز آئے گی مرحبا 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 کول بیٹھے سن صدیق اکبر عرض کی آقا او جنوں آوازاں ہون گیاں مرحبا مرحبا تسی جان دے ہو حضور اج تسی اونوں ویکھ رہے ہو حضور کیا تسی اس نوں دیکھ رہے ہو میرے کریم نبی قال اجل حضور نے فرمایا ہاں دیکھ رہے ہیں حضور کون ہے میرے نبی نے فرمایا وانت ہوا یا ابا بکر جنت وچوں ہر محل بھی ہر کھڑکی چو جنہوں مرحبا مرحبا دیا آوازاں گیا وہ کوئی اور نہیں ابو بکر تو یا میرا غلام پھر میں کیوں نہ آکھاں نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو میرے حضور تو قیمت ہے صدیق دی میرے سرکار نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا میسرہ نو بلائے نا ذرا میسرہ بھی آگا جی سرکار فرمایا مال بک گیا نا جی ضرور بک گیا کوئی کاٹا تو نہیں پیا نہیں سرکار تو آڑے ہونے پہ ایسا کدا والا حضور نہیں کوئی کاٹا نہیں آپ نے فرمایا پھر مال بک گیا تجارت ہو گئی جو خریدنا سی جو بیچنا سی ہو گیا جی ہو گیا فرمایا پھر میرا دل ہے آج آہدر ایک بری بسرے دی اس گلی پیچھے چکر دے لا گیا بسرے دی گلی چلیے جی ٹھیک ہے سرکار اگے اگے سرکار پیچھے پیچھے تاجدار صداقت پیچھے میسر
ایسے کیا انداز ہوئے گا اگے نبیاں دے امام پیچھے صدیقہ دے امام پیچھے میسرا چلتے جا رہے ایک گلی دوسری تیسری ٹردیاں ایک ایسی گلی وچ گئے جتھے یہودیاں دی عبادت گاہ سی یہودیاں دی عبادت گاہ تے انہاں دی اودن عید دا دیہڑا سی یہودی تے اتوں نہ عید تے یہودی سارے کٹھے میرے کریم آقا علیہ السلام جہاں اس انہاں دی وہ عبادت گاہ والی دیوار دے قریب تو گزرے نا تے انہاں اندر لائیاں سن وڈیاں وڈیاں کندیل سمجھتے ہیں آج کل تے آ گئی نا ادو کندیلاں اور تیل والیاں ہوئی سن وہ وڈیاں وڈیاں کندیلاں لٹکائیاں جہاں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق نو اور میسرہ نو نال لے کے اس گلی دے وچوں گزرے نا تے کندیلاں انج بچن ایک دوسرے کے نال جن نے یہودی سنو ویکھا نہ کہلا وی ڈگ پئی اے کی ہویا اے سارے حیران پریشان وڈے یہودی نو اپنے مولوی جناب اے کی ہے انہیں آخیا ایک منٹ ٹھہر جاؤ جلدی نہ کھولی اس کتاب او یہودیو تانوں سچی گل دساں میں کہ ساڈی کتاب وچ لکھیا ہے عید دا دیہڑا ہوے گا یہودیاں دا تے مسلماناں دا نبی تجارت واسطے انہاں دی اس عبادت گاہ دے کول لگے گا تے کندیلاں ایک دوسرے نال ٹکراڑیاں شروع ہو جانیاں کندیلاں ایک دوسرے نال بجنیاں شروع ہو جانیاں جے اوے جڑیاں کندیلاں وجدیاں پیاں نے ایک دوسرے نال اے مینوں تے سمجھ آئی ہے رب دا حبیب آ گیا دے سامنے اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اللہ فرماتا ہے اے جنہاں نوں اساں کتاب دتی ہے نا فرمایا میرے نبی نوں اپنے پتراں تو بھی ود کے پہچان دے حضرات گرامی عقیدت نال محبت نال اپنے لجپال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک